فرمایا گیا دنیا کی بزدل ترین قوم ہے یہ. کون سی؟ یہود. ان سے کہا گیا کہ چلو ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، فلسطین میں. ان کو پتا چلا کہ بڑے تگڑے تگڑے لوگ وہاں موجود ہیں. کہنے لگے جب تک پورا گاؤں خالی نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے. یہ لوگ واہ واہ واہ، ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا ہے. واہ بھائی واہ. یعنی ہم بستی میں اس وقت رہنا ہے، تمہیں مزے تمہیں کرنے ہیں، اور جگہ خالی ہونی چاہیے مکمل، کوئی ایک آدمی نہیں رہنا چاہیے. یہ ہے ان کی بزدلی کی انتہا. اور یاد رکھو ہمیشہ ان کے بارے میں، جو بھی یہود کی تاریخ پر غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان کے سامنے اگر کوئی طاقتور آ جائے تو جھک جاتے ہیں، اور اگر کمزور آ جائے تو اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے بدماشوں کی. طاقتور ان کے سامنے آ جائے تو جھک جاتے ہیں، اور اگر کمزور آ جائے تو اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے. انتہا درجے کے ذلیل اور انتہا درجے کے بزدل ہیں یہ. فرمایا گیا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اے قوم، ایمان والے نے تو کہا ہی نہیں گیا یا قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین میں. التی کتب اللہ لکم، میں نے بتایا تھا کہ کتب علی، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو روزے کے اندر مشقت ہے لہذا بانا علی آیا. یہاں لکم ہے، تمہارے لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے. اب جب اللہ یہ فرما دے تمہارے لیے آسانی ہے تو جانا چاہیے نا. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ارے اس گاؤں میں تو بڑے موٹے موٹے لوگ ہیں، جبار لوگ ہیں، طاقتور. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ نکلتے نہیں. سارے لوگ نکلنا چاہیے اس کے بعد ہم داخل ہوں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکلتے ہیں تو ہم اس میں داخل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنے بزدل تھے یہ. اور کہا کہ جب تک وہ وہاں رہیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے. اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ ورب، یہ تو ٹھیک ہے ہم داخل ہوں. ان کے جملہ دیکھو کتنا برا جملہ ہے یہ. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اذهب أنت وَرَبُّكَ. اللہ اکبر. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بین فرق ہے. مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ جب بات آئی جنگ بدر کی، سر و سامان بہت کم ہے، مسلمان آگے پیچھے ہو رہے ہیں. ہم لوگ تیاری سے تو آئے نہیں تھے، ہمیں لڑنا نہیں تھا، ہمیں تو قافلے کو پکڑنا تھا. یہ تو جنگ آ گئی ہے. اگر جنگ کی بات ہوتی اور تیاری کے ساتھ آتے تو آگے پیچھے ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. اچانک حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول لگتا ہے آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں، سمندر میں کود جائیں. یہ صحابہ تھے ہمارے، رسول سے محبت کرنے والے تھے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے یہ کہ اللہ کے رسول شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں. سن لیجئے آپ، اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں، ہم سمندر میں کود جائیں گے. کیا جملہ! اللہ آپ زریں سے لکھے جانے کے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے. یہ صحابہ ہیں. اور حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، یہ حضرت علی کے دوست ہیں. جی حضرت علی کے دوست پہلوان ہیں. یہ کھڑے ہوئے حضرت مقداد ابن اسود، کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں. ڈائریکٹ بول دیا انہوں نے، حدیث کے الفاظ ہیں. اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ کہیں کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو. اللہ کی قسم ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے. ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے. صحابہ کرام اسی وجہ سے ہمارے لیے لائق اتباع ہیں، ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں، اور ان کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے کہ انہوں نے اسلام کو پہنچانے میں ہم تک اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. سمندر میں حکم دے کود جانے کے لیے تو کود جائیں گے. اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو. ہم آگے سے آپ کے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
صحابہ کرام کو. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ عظیم اور پیارا گروہ نہیں گزرا, پیاری جماعت نہیں گزری گئی. اتنے پیارے لوگ تھے سب.